غلي لا اعتمادي قد بور قبوقة بريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی وسلم. امتوں پر ایسی حالت آ جاتی ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس امت میں داخل ہونا ہی کیا ہے، بس میں جنتی ہو گیا. یہ اس کا خیال ہوتا ہے. پھر چلتے چلتے یہاں تک آتی ہے کہ اس کی پیر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بیت سے ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، بس جنت چلے جائے گا. وہ آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی ٹھوس قوانین کو نہیں دیکھتا کہ جو چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں وہ کس قدر اتقن ہے، مضبوط ہے، اور کس طرح اس نے بہت زبردست ضابطوں کے ساتھ بنایا ہے. جو چیزیں انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان یہ دنیا خوش فہمیوں سے نہیں چلتی کہ نہ میری وجہ سے چلتی ہے، یہ ٹھوس قوانین کے مطابق چلتی ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، چلتی رہتی ہے. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا؟ نوح علیہ السلام، پھر سید المرسلین نبی کریم کے، یہ ساری کے ساری دنیا سے جاتے ہیں. یہ ہر چیز اپنا اپنا کام کرتا ہے، چلتا رہتا ہے. ایک انسان ہے کہ بس وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسی ٹکریں لگائیں، کیسی مشکلات اٹھائیں. جس نے خود مشکلات اٹھائی تو اس کے بعد وہ امت بن گئی ہے بڑی. اور جس کے آباء و اجداد خود ٹوکری کھا گئیں، کس میں وہاں میدان طے میں، اور غلطی کی تو اس کو کہا کہ قتل کرو. شرک کیا، ایک سے کیوں کیا کرو، جن نے شرک کیا ہے، دوسرے جن نے شرک نہیں کیا ہے وہ اٹھیں اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے. قبائل لوگ میں تو یہ ہوتا ہے. یہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں، ہم نے خوش فہمیوں وقت گزارتے ہیں، اور کبھی بھی خوش فہمیوں سے نتائج نہیں نکلتے. میں کہتا ہوں کہ اب میں شیخ چلی جانتے ہوں گے آپ. شیخ چلی کہتا تھا کہ وہ اس کو ایک آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ گڑھا ہے. پہلے زمانے میں ٹیم نہیں ملتی، گڑھوں میں مٹکوں میں یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں، اس میں گھی لے جاتے ہیں، سنبھالتے تھے وہ لوگ، رکھتے تھے. تو گڑھا سر پر ہے. شیخ چلی کو کہا کہ یہ مجھ سے میرے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا
کتنے دو کہ یہ دعا نہیں دوں گا، جگہ دور تھی بیچارے. بس اس نے شیخ چلی نے سر پر کہا، اس نے کہا کہ اس پیسے میں 4 انڈے 20 انڈے خریدوں گا. 1 پیسے کا انڈا تھا، اتنے انڈے خریدوں گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور پھر بچے ہوں گے اس کے، پھر اس سے بکریاں خریدیں گے، پھر میں بادشاہ بن جاؤں گا، بڑا مالدار ہو جاؤں گا. اور میں نے اب شادی کی، شادی لائی. اب یہ ساری اس نے خیالی شادی آئی. میں نے شادی کی، شادی کے بعد وہ میرے بیٹے پیدا ہو گئے. اب مجھے کوئی بیٹا آ رہا ہے، وہ کہتے کہ مجھے کچھ دے دو. میں کہتا اپنی میں تو ٹاٹ پاٹ میں ہوں گا، کہ امی سی مانگو. یہ امی کو اتنے پیسے دیے ہوں گے کہ بس وہ بھی بڑی بادشاہ ہوگی. تو بیوی کہے گا کہ آپ دے دو. اب وہ نخرے کرتے ہیں آپس میں، خیال میں نخرہ کرتا ہے. تو اس نے اس کو چپ کسی لات مارا اس طرح، یہ خود گر گیا. جب یہ گر گیا تو گڑا بھی گر گیا، وہ ٹوٹ گیا. مالک نے کہا کہ ظالم تو یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تمہارا تو ایک مٹکا چلا گیا، میری تو بادشاہی چلی گئی. پورا خاندان چلا گیا. ہمارا وہی، ہم ساری شخصیاں ہیں. ہم نے گناہ کرتے ہیں، یہ کریں گے. جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ میں خدا کا لاڈلا ہوں، میں خدا کا پیارا ہوں، مجھے کچھ نہیں کہے گا، اس کو گناہ سے کون روکے گا؟ خوف تو ہے نہیں، خوف الہی. یہی حال بنی اسرائیل کا ہو گیا تھا. یہود کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں. چند دن اگر چلی بھی گئے تو پھر جنت ہماری ہے. یہ بیچارے یہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس کے علماء بھی رشوت لیتے تھے. رشوت ضروری نہیں کہ نام بھی آپ رشوت لیں گے، اب چونکہ علماء کا مجلس ہوتی ہے تو وہ کسی کو مالدار کو اس کی طبیعت کے مطابق فتویٰ دینا کہ ہدیہ کے نام پر وہ کچھ دیتے ہیں، یہ فل رشوت ہے. کیا ہے؟ فل کیا؟ میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا، فل، کیونکہ رشوت ہوتا ہے انگریزی کی. وہ پورا کا پورا رشوت ہے. معاملہ ہے دونوں کا. اب یہ طرفداری کس کا کرتا ہے؟ بادشاہ کا کرتا ہے. مالدار کا کرتا ہے. کبھی کبھی مسئلے میں بھی تھوڑا سا اور لکے سے وہ گوچائی اپنے دم کو صرف لا دیتا ہے. کئی لوگوں کے پاس گئے، اس کو قسامت نہیں بنتی تھی، تو میرے پاس تو آ جاتے ہیں یہاں پہ لوگ، تو وہ کہتے ہیں مجھے میرے لیے قسم کی ترتیب بنا ہوتا ہے کہ میں قسم کر کے یہ لے جاؤں. یہ دے ترتیب بناتے ہیں، اس کو کہو کہ تم یہ خود دعویٰ بتاتے ہیں، تم اس سے دعویٰ کرو کہ اس میں تم منکر ہو جاؤ، تو پھر تم یہ حال ان کا ہو چکا تھا. تو ضمیر اگر وہ جنجور طبی تھا تو وہ کہتے کہ ہمارے تو بخشائے لوگ ہیں. نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس نے جان دی ہے. کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ہم تو سارے معاف. تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں یہ یہود کہتے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی داخل نہیں ہوگا. نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقہ کوئی نہیں داخل ہوگا، اور کیا وہ
یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. یا اللہ نے تصریح بھی کی وقالت یہود لیست النصارى علی شیء، نصارى کوئی دین ہے نہیں ہے، خام وخام. وقالت النصارى لیست علی الیہود علی شیء، لیست یہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے. یہ بھی کس کا کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے. وہ یتلون الکتاب، وہ کتاب ہی پڑھتے تھے، کتاب میں یہ باتیں نہیں تھی، اپنی طرف سے بنائے تھے، جنت ٹھیکیدار بن گئے تھے. وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی اس طرح کام کرے. وہ کہتے ہیں کہ سارے جہنم جائیں گے، ہم جس کے پاس یہ کتاب یا تو مشرکین مراد ہے یا ان کے عوام مراد ہے. تو یہ کیوں کہ اس کے اندر ایک خوش فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے. ہمیشہ خوش فہمی میں وقت گزارو، اللہ تعالیٰ کے قوانین اٹھل ہیں، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو. ہمارے بزرگان دین بڑے سمجھدار لوگ تو ہوتے تھے. وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر سنجیدگی ہو، وقار ہو، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. ایک بزرگ کے پاس 2 شخص آ گئے، ہمیں اسی بیعت ہو جائے. تو وہ تالاب پر بیٹھے تھے، وہ اس کی باتیں سن رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا تالاب اسے بہت بڑا ہے، یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں. جب جگہ تنگ ہوتی ہے اس میں اتنے لوگوں کو بٹھا دیں تو لاکھوں لگیں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو مسجد تنگ ہو گئی، مسجد میں جگہ نہیں تھی، مسجد تھی کتنی. ہم ایک بار سلمان خیل میں ہماری وہ گئے تھے، وہاں کسی جگہ مجلس تھی، تو وہ مسجد اتنی ہوگی جس طرح یہاں سے تقریباً یہاں اور وہاں سے پلر چھوڑ کر اتنی، یہ تھوڑا سا معمولی زیادہ ہوگی، تھوڑا چھوٹا برانڈا بھی تھا. تو جب ہم وہ بھر گیا تھا مسجد، تو اس میں بمشکل 50 آدمی آتے تھے اندر بیٹھے 50، اور برانڈا میں شامل کر کے زیادہ سے زیادہ 70 آدمی ہو جاتے تھے. تو جب وہ نکل آ گئے تو ایک آدمی سفید ریش تھا، اس نے کہا کتنے لوگ ہوں گے؟ کہنے کہ لاکھوں لوگ تھے. میں جتنی ہنسی آ گئی کہ اس کو نہیں دیکھتا کہ وہ کہ بھر گیا، مسجد بھر گیا. مسجد تو حرم شریف ہی ہوتا ہے، حرم شریف میں 1 لاکھ آدمی کو ڈال دے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہے کہاں. اب بڑے دیگ میں 1 کپ پانی ڈالے پتہ نہیں چلے گا، تو وہی پانی اسی کپ میں ڈالے تو وہ بہت بھر گیا. تو یہ اس طرح یہ لوگ وہ تو اس نے کہا کہ بہت بڑا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ آپ ہم بیعت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جاؤ اپنے تالاب کو ناپ لو کہ کتنا ہے. وہ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ کس مزاج کی ہیں، کس ترتیب کی ہیں، چل سکیں گی نہیں چل سکیں گی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، اس کا چلنا بڑی مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اس نے اس کو ایک وہاں کیا، اس کے حساب لگایا کہ اتنا وہ ہے، کیا ہے، اتنا ہے، اتنے ہاتھ ہیں. جب وہ آئے اس نے کہا کہ وہاں ہم نے ناپا ہے اتنے ہاتھ ہیں. اسے کہا کہ اب اس کو ناپو. اس کو بھی ناپا ادھر ادھر سے. وہ ایک بالش
یہ کب نکلا؟ کتنا کم ہے آپ کا اختلاف کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بارش سے بڑا ہے، پھر آپ نے کہا کہ بہت بڑا ہے۔ یہ مبالغہ آرائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہمیشہ سنجیدہ ٹھیک زندگی گزارا کریں، نہ مبالغہ آرائی ہو تمہاری زندگی میں، نہ تمہاری زندگی میں فضول باتیں ہوں، اور نہ تمہارے اندر خوش فہمیاں ہوں، تو یہ خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ، دوسری جگہ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، یہ ہمیں کہتا ہے لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری خوش فہمیوں سے کچھ دنیا چلتی ہے، نہ کوئی کچھ بنے گا، نہ اس پر دار و مدار ہے جنت کا دوزخ کا، نہ اہل کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ کے ٹھوس قوانین ہیں۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برائی کرے گا، جس کا بیٹا ہو، جس کا مذہب کا ہو، جس مذہب کا ہو، جس دین پر ہو، اس کو سزا ملے گی۔ برائی کی سزا کیا ہے؟ برائی ہے۔ اور یہاں بھی یہی بات کی، بلا ہاں ہے، ٹھیک ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو کہ دلیل لاؤ، عقلی دلیل لاؤ، آسمان و زمین کا دلیل لاؤ، کئی دلیل تو لاؤ کہ واقعی تم جنتی ہو، باقی دوزخی ہے۔ تم کسی کا بیٹا ہو گیا، پھر اس کی پر تم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، یا کس کے بس کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں، تہذیب یہودیوں کا ہے، وہ تم کو پسند بھی ہے، یہودیوں کی تہذیب پسند ہے تم کو، جھوٹ تم بولتے ہو، غیبت تم کرتے ہو، بے ایمانی تم کرتے ہو، سچائی سے تم دور ہو، اور رشوت تم لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیل کیا، وہ آیاتوں کو میں ترمیم و تبدیل تم کرتے ہو۔ اور پھر کہتے ہو کہ نہیں بس یہ چونکہ ہم فلان کے اولاد ہیں، گویا اللہ تعالیٰ پرچی باز ہے۔ کیا ہے؟ خدا بھی کیا ہو گیا؟ پرچی باز ہو گیا، اس کی رشتہ داریاں ہیں۔ یہ لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، یہ لوگ اس لیے غلطی کرتے ہیں۔ میں نے ایک بڑی مدرسے کا اشتہار دیکھا، ایک زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا جب روس کے ساتھ مجاہدین لڑ رہے تھے، عرصہ ہوا، تو اس اشتہار میں لکھا تھا کہ جو آدمی، پہلے لکھا تھا کہ شہادت بہت بڑی وہ ہے، فضیلت والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر لکھتا ہے کہ اس وقت چونکہ جہاد شروع تھا، اب شروع جہاد میں لوگ جہاد کی فضائل بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ لکھتا ہے، اشتہار تھا، نیچے لکھتا ہے کہ میں آپ کو شہادت کا آسان طریقہ سکھاتا ہوں، آپ جہاد میں جائیں گے، کفار سے لڑیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، ایسا کچھ، لیکن تھا مختصر، یہ میں نے تھوڑا تفصیل کیا آپ کو تمہارے سمجھانے کے لیے۔ اگر اس میں تم شہید ہو گئے، تمہاری نیت ٹھیک نہ ہو، تو پہلا شہید کا پہلا کون ڈالا جائے گا؟ شہید ڈالا جائے گا۔ اس کے بجائے اگر آپ نے پانی سنت کے مطابق پی،
تو تم کو 600 شہیدوں کا ملے گا ثواب. میں حیران رہ گیا کیونکہ اس پر حدیث یہ لائی تھی. یہ حدیث میں نے اس وقت حاصل کیا ہے. ومن تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید. جس نے فساد، جب میری امت میں فساد پڑ جائے اس زمانے میں میری سنت پر تمسک کیا اور ایک میں عملہ بھی آیا ہے، عمل کیا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں حیران ہو گیا کہ جہاد بھی تو نبی کی سنت ہے. اب یہ سنت اور آداب میں فرق نہیں کرتے. آداب اور چیز ہوتے ہیں. آداب یہ پلستر نہیں. اب دیکھیے یہ آپ نے لگائے ہیں، یہ رنگ روغن پلستر. آپ پلستر ہوا کو دیتے ہیں یا جب اس کا بورڈنگ بنا ہوا ہو اس کو دیتے ہیں؟ بتاؤ بھائی. بنا ہوا ہے. جب یہ عمارت ہی نہیں ہے، وہ کہتے آپ رنگ لیا ہوا ہوا میں سر کرتے رنگ سے بڑا زبردست لگتا ہے. تو بھائی عمارت تو بناؤ. فرائض سے عمارت بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ بنی الاسلام علی 5. یہ باقی چیزیں تو نفلی چیزیں ہیں، مستحبات ہیں. اس نے پہلے تو پانی کے آداب کو کیا کہا؟ سنت مستمرہ. کیا مطلب موقع تھا نہیں مستمرہ کی، جو بالکل نبی کریم کی زندگی کی چیزیں ہیں وہ لے لیا. میں سنت سے مرابط لیتا ہوں جس سے قرآن مجید نے سنت کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے. میں کہ آگے آتا ہوں بتاتا ہوں آپ. تو جہاد بھی سنت ہے. یہ نماز نبی کریم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ طریقہ تو ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. طریقہ کس کا ہے؟ نبی کریم. روزہ کس نے رکھا تھا؟ جو اسی طرف سے جاتا ہوں. آپ نکاح کس نے کی ہے؟ نبی کریم نے کی ہے. تو آپ اس یہاں ایک سنت کیوں لیتے ہیں؟ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ من تمسک بسنتی من سنت، ایسا نہیں کہا ہے. یہ اضافت ہے. آپ جانتے ہیں اضافت کو. تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جہاں ایک سنت کے بارے میں کہا ہے تو اس کا یہ من احیا سنتن من سنتی. پہلی حدیث کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے. چلو ہم کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن اسی حیثیت کے مطابق یہ اس کم نہیں ہے. یہ حدیث من احیا سنتن من سنتی، جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا. سنتن آ گیا، اب ایک ہے. من سنتی، اب اس سے کیا لوں گے؟ پھر تو فارغ ہو گیا. میری طرز زندگی سے. کیسے؟ طرز زندگی. میرے طرز زندگی میں سے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کوئی چیز بالکل ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا، لوگ نہیں کر رہے، مر گیا. بعدما قد امیتت بعدی، جو میری بات مر چکی ہو، اس سنت اس کو زندہ کیا جائے. اس کو 100 سال شہید نہیں ملے گا. اتر زندگی پر تمسک نہیں ہے، ایک سنت زندہ کر دیا ہے. فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنے کوئی اس پر عمل کرے گا، کیونکہ اس کے لیے سبب بن گیا. کیا بن گیا؟ اس کی اچھے عمل کا سبب. یہ
اس کے نمونہ اس کے لیے بن کیا، تو اس کے لیے وہ لوگ جب اس پر عمل کریں گے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، یہ اس کے سے کم نہیں ہوگا کہ چونکہ اس کو تمہاری ثواب اس کا 100 روپے دیتا ہے تو اس میں سے اگر 50 دوسری کو دیتا ہے تو 50 کم ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ کیا فرمایا؟ من احیا سنتاً من سنتی فرمایا۔ ورنہ یہ اگر آپ کہو کہ تمہارا صاحب اور ضرورت نہیں ہے نہ نماز کی نہ حج کی، کہو کھانے میں تقریباً 20 کتنے مستحبات ہیں، آداب ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا، دیکھ کر کھانا، وہ کہ تالی کو صاف کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت ہاتھ کو دھو کر کھانا، تو 20-30 اس میں ہے، تو 3000 شہیدوں کا ثواب تو اس کا ہو گیا کھانے کا، 3000 کیا اس کا 30 اتنے میں کیا بیت الخلاء میں جانے کے، سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، فلان میں پیشاب نہیں کرنا، یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بنانا غفرانک رب الحمد للہ ذهب عنی الرضا وعافانی، یہ ساری اس کو گن کر تقریباً 20 کچھ زیادہ بنتے ہیں، تو 50,000 ہو گئے کھانے سے، پھر پانی 600 یہ ہو گئے، بس سونے کے اتنے ہو جائے، 1 لاکھ شہیدوں کا ثواب آپ کو مل گیا، کھاؤ پیو پخانہ کرو سو جاؤ۔ اب جس کو اتنا ثواب ملتے وہ پاگل ہے کہ وہ سر دیتا ہے، اور وہ بھی پھر قبول شہادت کا، اور اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ جب یہ تعلیم لوگوں کو دیا جائے تو یہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گی نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری واعظین لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ دیں، ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھا، زبردست آدمی تھا، وہ حج کیا، نماز پڑھتے تھے تو کسی کو صدقہ دیتا تھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو میرے ابو نے اس کو کہا کہ بھائی آپ حج کیا تو اتنا خراب ہو گیا، آپ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے کہ رب میرا مقروض ہے۔ کیسے مقروض ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں علماء نے کہا تھا کہ 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، 1 نماز کے بدلے 1 لاکھ نماز ملیں گی ثواب۔ وہاں پہلے زمانے میں 4-4 5-5 مہینے لوگ گزارتے تھے، کیونکہ وہ حکومت فقیر تھی، تو وہاں لوگ تھوڑا سا وہ اس میں بحری جہاز میں جانا ہوتا تھا، پھر جاتے تھے 4 مہینے لگاتے تھے، تو کہتے آپ حساب لگا دو، میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں یہاں، 5 نمازیں ہیں روزانہ، 5 لاکھ ثواب میں نے کما دیے، اور پھر اس کو 30 میں ضرب دے دے، 5 تین یہ 5 لاکھ 1 ہو گئے، 5 0 0 5 3 15 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 1.5 کروڑ، یہ 1 ماہ میں ہو گئے۔ میں 4 ماہ پڑھے ہیں، اب میری زندگی کو تقسیم کرو تم، اتنا تو میں نے پڑھی، پہلے تو پڑھی ہے، اب باقی میری کتنی عمر باقی ہوگی؟ اگر 30 سال بھی باقی ہوگی، 40 سال 60 سال، پھر بھی میرے بچت ہو جاتے ہیں نمازیں۔ یہی حال میں نے وہاں صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے دیتی سب کو، تو وہ وہاں میں 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ میں لگائے ہیں، فقیروں کو دیے ہیں، 300 ضرب لاکھ، اتنے ہمارے باپ نہیں کما سکتا۔ تو یہ حال ہو جاتا ہے، لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ دین خوش فہمیوں کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لکھنے سے فرماتے ہیں، نکاح سنتی ہے من سنتی، طرز زندگی یہ تو کہتے نکاح پر نکاح کرو، من سنتی، علیکم بسنتی، علیکم تو کہ آپ پر ایک سنت فرض ہے،
یہی قرآن و سنت پورا کیا ہے طرز زندگی ہے، اور خلفائے راشدین کی اس کی طرز زندگی کو اپناؤ، وہ میری طرز زندگی کا نمونہ پیش کریں گے آپ کو۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم خود اہل علم جو ہے وہ علماء وہ امت کو کس گرداب میں پھنساتے ہیں۔ بنائیں، بیان کریں، فضائل بیان کریں، لیکن اس کو تھوڑا سمجھایا بھی کریں کہ یہ فضائل جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرائض کو چھوڑ دیں، مستحبات ہیں۔ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنت کو صرف یہ کہیں کہ آداب کو سنت کہتے ہیں، یہ اسی کا طریقہ کار ہے، طریقہ ہے۔ تو اس کا آپ حضرات اہتمام کیا کریں۔ اگر آپ آج کل دیکھیں گے مسلمان بھی انہی خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہم امت مرحومہ ہے، جو کریں وہ کریں گے، ہم بخش بخشائے ہیں۔ پھر کوئی کہہ دے کہ میرا پیر بہت کامل ہے، اس سے جب کوئی بیعت ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ جنت جاتا ہے، خوالی وہ بسار اس کا خود پتہ نہیں چلتا، پیر رو رو کے ہو گیا طیب، خدا کرے خوشی ہوئے توفیق۔ ایک بات کہتا ہے، ایک بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات خود خوش فہمی میں مبتلا ہو، اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم بس خلیفہ بن گئے کسی کی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں یہاں آپ سے 70 سال گزارے لیکن میری اصلاح نہیں ہوئی۔ آپ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو تم کو نعمت ملی ہے، نیلوں کو بیعت کرتے ہیں، میں بھی اصلاح کر لیتا۔ تو کہتے ہیں اسی خناس نے تم کو کیا کیا ہے، تمہاری اصلاح کو روکا ہے۔ اصلاح اتنی آسان چیز نہیں ہے، اصلاح بڑی مشکل کام ہے۔ تکبر نکل جائے، غرور نکل جائے، نفاق نکل جائے، اور اس کے مقابلے میں آپ کے اندر اچھی اوصاف پیدا ہو جائیں، امانت داری، صداقت، عفت، سچائی، ایمانداری، یہ اگر مسلمانوں کے اندر ہوں گے لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن آج وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، تو آخر دوسری کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی دین کو اختیار کرے؟ وہ تو کہے گا کہ اگر اس طرح دین یہ ہو، کیونکہ دین تو لوگوں میں دیکھے گا۔ اگر دین یہ ہو کہ اس میں توازن نہیں ہو، تکبر ہو، تو آگے کہتے ایک آدمی چرسی تھا، وہ کہیں بازار گیا تھا، لوگ اس کہتے تم بھائی برے آدمی، وہ چرس پوتی ہو، یہ کر دے وہ کر دے، باقی کام وہ ٹھیک کرتے تھے۔ وہ ہمارے یہاں قریب میں ایک کاکا صاحب بزرگ گزرے ہیں، یہ ہماری آدم بابا، یہ اس کاکا صاحب کی پردادوں میں آتا ہے، یہ جو نہیں آدم بابا، یہاں اب دیکھو کاخیل صاحب جمع آتے ہیں، مولانا عدنان کاخیل صاحب، پھر وہاں جاتے ہیں، یہ ان کی پردادوں میں سے ہیں، یہ کربوہا سب کا مرکز ہے، جتنے پردادے یہاں پڑھیے، یہ وہاں بخارا کہیں سے آیا ہے یہاں، اب دیکھیں وہ اوپر جو وہی، تو وہ بازار گیا، جب دیکھا کہ لوگ چوریاں بھی کرتے ہیں، ٹگی بھی کرتے ہیں، کم تو میں کمی بیشی بھی کرتے ہیں، واپس آیا، اس نے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے قسم کی کہ واللہ میں جب بازار گیا ان لوگوں کی حالت دیکھ کے مجھے اپنے اوپر شک آیا کہ میں کاکا صاحب ہوں۔
تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو کفر، کافر، ہندو وغیرہ وغیرہ آپ کو ہماری مسلمانوں کے کردار کو دیکھیں اور وہ اتنے متنفر ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو کہاں سے مجھے خود میری بھائی رضوان، حاجی رضوان ہے، بڑی زبردست آدمی ہے، وہ ہندو سے ایک سودا لیتے تھے کبھی کبھی، تو اس نے ایک بار اس کے حیرانی سے کہا کہ حاجی رضوان تم واقعی مسلمان ہو؟ اس نے خیال ہے کہ مسلمان تو کیا ہوگا، رشوت دے گا، کرپٹ لے گا، وہ دھوکہ دے گا، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ اسلام میں دھوکہ نہیں ہے، یہ مسلمان دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باکردار انسان بنائیں، باکردار، ہمیں واقعی مسلمان بنائیں، ہم خوش فہمیوں سے ہمیں دور رکھیں۔ منیر اللہ تھا، منیر اللہ مساجد زبردست فرات